السلام علیکم، میرا نام کلیم عزیز ہے اور آج کے اس ویڈیو میں واٹر کرائسس ان پاکستان پر بات کروں گا۔ اگر ہیومن ہسٹری پر ہم اگر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو پہلے 4 سویلائزیشن تھی دنیا میں، سویلائزیشن سے ہمارا مراد یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہیومن کی جو پرماننٹ سیٹلمنٹ ہوئی تو اس کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے سو وہ پرماننٹ نہیں تھے، وہ سویلائز نہیں تھے، مطلب کہ وہ نومیڈ تھے، ایک جگہ پر وہ سیٹل ہوتے تھے اور اگر وہاں پر خوراک پانی ختم ہوتا تھا تو وہ دوسری جگہ پر مائگریٹ ہوتے تھے۔ سو فرسٹ ٹائم جو سویلائزیشن بنی ان میں سے میسوپوٹیمین سویلائزیشن تھی جو کہ عراق میں آباد ہوئی، اس کے علاوہ ایجپشن سویلائزیشن تھی جو کہ ایجپٹ میں آباد ہوئی، انڈس ویلی سویلائزیشن تھی جو کہ یہاں پاکستان کا جو ساؤتھ سندھ ہے وہاں پر آباد ہوئی، اور اس کے علاوہ جو چائنا سویلائزیشن تھی تو وہ چائنا میں آباد ہوئی۔ اچھا، یہ اسی لیے فرسٹ ٹائم آباد ہوئے ان جگہوں پر کیونکہ دے فاؤنڈ واٹر، انہیں پانی مل گیا، اور سو اسی لیے واٹر از لائف، جو پانی ہے وہ زندگی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں ابھی آہستہ آہستہ پانی کی کمی ہو رہی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو پاپولیشن ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے، تقریباً 7 بلین تک اوورال پاپولیشن دنیا کی پہنچ چکی ہے۔ سو پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے چیلنجز پیش آ رہے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ واٹر کرائسس۔ سو آج کے اس ویڈیو میں پاکستان سے متعلق واٹر کرائسس پر بات کروں گا۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے سو پاکستان از دا 4th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ان ٹرم آف کنزیومنگ واٹر۔ دنیا کے ان 4 ممالکوں میں سے پاکستان ایک وہ ملک ہے جو کہ جہاں پر پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ریزن یہ بھی ہے چونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، یہاں پر ایک زرعی ملک ہے، سو یہاں پر زیادہ تر جو واٹر ہے سو 90% واٹر یہاں پر ایگریکلچر سیکٹر اور انڈسٹریل سیکٹر میں جو ہے وہ کنزیوم ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں جو کینالز ہیں سو کینالز کا نیٹ ورک جو ہے وہ پراپر نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ پاکستان کی اگر سٹیٹسٹک کی بات کی جائے سو پاکستان 1951 میں پاکستان میں 5300 پر کیوبک میٹر جو تھا وہ واٹر جو تھا وہ موجود تھا پاکستان میں 1951 میں، اور اس ٹائم بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا۔ آج بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ بھی نہیں ہے، اور اگر آج کی رپورٹس کی بات کی جائے، اسٹیٹسٹک کی بات کی جائے سو آج پاکستان میں پر کیپٹا جو واٹر ہے سو وہ 1000 یا لیس دین 1000 کیوبک میٹر تک پہنچ چکی ہے۔ سو یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ کی بات ہے۔ تھوڑا سا رپورٹس کی بات کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں تو وہ پاکستان میں جو واٹر کرائسس ہے تو اس کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے IMF کی بات کرتے ہیں جسے ہم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہتے ہیں، جو کہ پاکستان میں بہت فیمس ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ IMF کے مطابق پاکستان جو ہے 3rd موسٹ کنٹری ہے دنیا میں جو کہ افیکٹ ہو رہی ہے واٹر سکیرسٹی کی وجہ سے، اور یہاں پر جو واٹر کرائسس ہے سو وہ الارمنگ ہے۔ اس کے علاوہ UNDP اور ایک اور ادارہ ہے، ایک اور رپورٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں PCRWR۔ سو ان کا کہنا ہے کہ 2025 تک پاکستان میں جو ہے جو پر کیپٹا واٹر ہے سو وہ 800 یا 700 تک آ جائے گی، اور جب 800 یا 700 تک پر کیوبک میٹر تک پر کیپٹا آ جاتی ہے سو یہ کافی ایک الارمنگ نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ سیریس الارمنگ کی ایک بات ہو جاتی ہے کسی بھی کنٹری کے لیے۔ ورلڈ بینک کے رپورٹ کے مطابق پاکستان اس پوائنٹ تک پہنچ چکا ہے جہاں پر پاکستان کو یعنی ضرور اس ایشو پر توجہ دینی چاہیے، اور کیونکہ یہ کافی ایک سیریس ایشو بن چکا ہے پاکستان میں، کیونکہ ہم آبادی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے 5واں بڑا ملک بن چکا ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 2021 میں۔ 1950 میں پاکستان 14th لارجسٹ کنٹری تھا آبادی کے لحاظ سے، آج 5واں بڑا ملک بن چکا ہے۔ سو آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایشو کافی سیریس ایشو بن رہی ہے اور گورنمنٹ کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کے رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور پروونشل گورنمنٹس ہے تو ان کو جو ہے وہ بیٹھ کر اس مسئلے پر جو ہے کافی جو ہے وہ اٹینشن دینا چاہیے تاکہ اس کا کوئی سلوشن نکلے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق پاکستان میں جو باقی ایشوز ہیں جس میں ٹیررزم ہے، جس میں انفلیشن ہے، جس میں ان پلانڈ اربنائزیشن ہے، سو اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ جو ایشوز ہے جتنے سیریس ایشوز ہے تو اس کے ساتھ ساتھ
واٹر بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور پاکستان کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. اسی طرح جو یونائٹڈ نیشن کا رپورٹ ہے اس میں بھی مینشن ہے کہ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. اور اس رپورٹ میں جو یونائٹڈ نیشن ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر ہے پاکستان کے جن کا نام ہے نیل بون، ان کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو نارتھ میں رہ رہے ہیں اور اگر نارتھ میں 5000 گلیشیئرز ہیں اور وہ لوگ جو ساؤتھ میں رہ رہے ہیں ڈیزرٹ میں، نارتھ والے اور ساؤتھ والے سارے لوگ جو ہے اس مسئلے سے جو ہے وہ افیکٹ ہوں گے. اب ذرا کازز کی بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے کازز ہیں، وہ کون سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. اس میں سے سب سے پہلے ہے واٹر انٹینسیو کنٹری. اس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی چونکہ آبادی بڑھ چکی ہے، 5واں بہت بڑا ملک بن چکا ہے، اس کی وجہ سے جو ہماری آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے دنیا کا 4تھا بڑا ملک بن چکا ہے جہاں پر پانی جو ہے وہ کنزیوم ہو رہا ہے. دوسرا اس میں یہ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو اربنائزیشن ہے، یعنی کہ لوگ جو ہے وہ گاؤں سے جو ہے وہ شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ. اور ایک رپورٹ کے مطابق 2025 تک پاکستان کی ہاف پاپولیشن جو ہے وہ شہروں میں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ واٹر کا ایک بہت بڑا مسئلہ اسی وجہ سے بھی پیش آ رہا ہے. اسی طرح جو ہماری جو ایریگیشن سسٹم ہے پاکستان میں، جو ہم ایگریکلچر سسٹم ہے پاکستان میں، یہاں پر جو ہمارا جو ایگریکلچر سسٹم ہے وہ سسٹمیٹک سسٹم نہیں ہے اور سسٹمیٹک سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جو واٹر ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا مسئلہ ہے لیک آف واٹر سٹوریج انفراسٹرکچر. دیکھیں پاکستان میں اگر بات کی جائے بہت سارے ڈیمز ہیں لیکن بڑے ڈیمز 2 ہیں، ایک تربیلا ہے ایک منگلا ہے. اب تربیلا اور منگلا ڈیم جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو چکی ہے. پاکستان وہ ملک ہے جو تقریباً 30 ڈیز تک پانی سیف رکھ سکتا ہے، 30 ڈیز تک پانی سیف رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ انڈیا کی اگر بات کی جائے انڈیا 90 ڈیز تک پانی سیف رکھ سکتا ہے اور جو یو ایس ہے وہ 900 ڈیز تک پانی سیف رکھ سکتا ہے کیونکہ ادھر ڈیم زیادہ ہے. پاکستان میں ڈیم کی کمی ہے. 1950-60s میں جو ڈیم بن چکے تھے تو اس کے بعد ہم نے نہ اس کے بارے میں سوچا، نہ اس پر کوئی توجہ ہم نے دی. اس کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کی جائے پاکستان ہر سال 145 ملین ایکڑ فیٹ واٹر جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے. ہر سال 145 ملین ایکڑ فیٹ. ان میں سے پاکستان صرف 13.7 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے اور باقی ڈیو ٹو ہیونگ لیک آف ڈیمز وہ پانی جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے. آپ گیس کریں کہ کتنا ہیوج اماؤنٹ آف واٹر جو ہے وہ ہم ہر سال جو ہے وہ ڈیو ٹو ہیونگ لیک آف ڈیمز اور پور انفراسٹرکچر، پور گورننس ہم اس کو جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک واٹر ایبیوز. گھروں میں لوگ جو ہے اس بات کا خیال نہیں رکھتے، وہ جو ٹیپس ہوتے ہیں وہ لیک ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی مطلب پانی ضائع ہوتا ہے ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. تو اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر ہم اویئرنس نہیں دیتے، ہم پانی پر توجہ نہیں دیتے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ واٹر ویسٹیج ڈیو ٹو فالٹی ایریگیشن سسٹم، یعنی کہ جو ہمارا جو کینال سسٹم ہے، جو انڈس ریور سے جو پانی ہم حاصل کرتے ہیں اور جو کینال جو سسٹم ہے جس سے ہم ایریگیشن کرتے ہیں وہ نیٹ ورک جو ہے وہ پراپر نہیں ہے، سسٹمیٹک نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ کنونشنل میتھڈ اب بھی فارمرز یوز کرتے ہیں ٹو ایریگیٹ دیئر لینڈس اینڈ فیلڈ. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. اب اس کے کیا سلوشن ہے تو میں کچھ سجیشن دوں گا جو میں نے ریسرچ کے تھرو کچھ 8 پوائنٹس ہیں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور جو میں نے یہاں پر نوٹ کیے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اسے چاہیے کہ بڑے بڑے ڈیمز بلڈ کرے. اگر فریجائل اکانومی کی وجہ سے ہم بڑے بڑے ڈیمز بلڈ نہیں کر سکتے یہ سجیشن بھی ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس یہ ایک پوائنٹ بھی ہے کہ جو ناردرن ایریا ہے وہاں پر 100,000 ایسے سپاٹس ہیں جہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا سکتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ڈیمز اگر بہت زیادہ بڑی تعداد میں بنائیں اس سے بھی یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، بجائے اگر ہمارے پاس پیسے نہ ہو اور ہم بڑے ڈیمز نہیں بن سکتے کیونکہ ڈیمز پر کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا جو ایریگیشن سسٹم ہے جو کینال نیٹ ورک ہے اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ ہم جو ہے اس کو دوبارہ بلڈ کر سکے، اس کو سسٹمیٹکلی اس کو جو ہے وہ بلڈ کرے تاکہ جو
تاکہ اس ایشو کی وجہ سے جو پانی ضائع ہوتا ہے تاکہ اس کو ہم بچا سکیں. اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس کے متعلق کوئی پالیسی دیتی ہے، فار ایگزامپل اگر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اور پاپولیشن ہماری بڑھ رہی ہے، اگر گورنمنٹ 1 چائلڈ پالیسی 2 چائلڈ پالیسی پر کام کرے، چائنا کی طرح، انڈیا کی طرح، باقی کنٹریز کی طرح، کیونکہ پاپولیشن گروتھ ہماری ہے 2.4%، باقی کنٹریز میں 1 یا لیس دین 1% ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایشیا میں ایک ایسا ملک ہے جدھر پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے سب سے ہائیسٹ ہے. پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور باقی جو ایشوز ہے اس سے ریلیٹڈ اگر اس پر گورنمنٹ آف پاکستان کوئی پالیسی اپروو کرتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ یہاں پر ہم پالیسیز بناتے ہیں لیکن اس پالیسیز کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، یہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں. چوتھا مسئلہ ہے وہ ہے کہ جو پانی، جو پولوشن ہے، جو ہم پانی کو گندا کرتے ہیں، شاپ اور ریپرز وغیرہ ڈالتے ہیں، اسی طرح جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہاں سے جو کیمیکل وغیرہ آتے ہیں، ہم اگر واٹر کو پلوٹ کریں گے جو صاف پانی ہے پینے کے لیے، وہ جو ہے اس کو ہم بچا سکیں گے. اس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے ماڈرن، ہمارے پاس بہت سارے میتھڈس ہیں. آسٹریلیا میں ہم وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، نیوزی لینڈ میں دیکھ سکتے ہیں، باقی یورپین کنٹریز میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اس سے ہم جو ہے ان کے جو کیسز ہیں ان کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم جو واٹر ہے اس کو گندا ہونے سے بچائیں. اسی طرح ماڈرن کچھ طریقے ہیں، اگر اس کو ہم یوز کریں گے زیادہ واٹر جو ہے اس کو ہم بچا سکیں گے. اسی طرح فار ایگزامپل اس میں ہمارے پاس ہے ڈرپ اریگیشن سسٹم. ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لینڈز ہوتے ہیں وہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے پائپ جو ہے وہ اس کا ایک نیٹ ورک بنا دیتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے پائپ جو ہے وہ جو روٹ ہوتا ہے کسی بھی درخت کا یا کسی پودے کا، اس سے جو ہے وہ واٹر کی ڈراپس آہستہ آہستہ آتی ہے. جو ٹریز ہوتے ہیں، جو فلاور ہوتے ہیں، جو بھی پودے ہم گھروں میں لگاتے ہیں یا فیلڈ میں لگاتے ہیں، وہ واٹر بھی ہوتے ہیں، اور واٹر جو ہے وہ یعنی ہم اس سے ہم زیادہ واٹر جو ہے وہ سیو بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور سپرنکلرز ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے. سپرنکلرز یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں گارڈن ہوگا، اگر آپ گارڈن کو واٹر کرتے ہیں آپ ٹریڈیشنل ایک طریقہ یوز کرتے ہیں کہ آپ پائپ لگاتے ہیں اور آپ اس کو واٹر کرتے ہیں. سپرنکلرز یہ ہے کہ یہ ایک نیو ایکوپمنٹس ہے جس میں ہم پائپ لگاتے ہیں اور وہ خود جو ہے آٹومیٹیکلی واٹر کرتا ہے گارڈن کو، اور اس سے ہم بھی پانی جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. ڈرپ اریگیشن اور جو سپرنکلرز ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لیزر لیولنگ کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے، لوگوں کے بارے میں بتانا چاہیے. فار ایگزامپل میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ کو اویئر کر رہا ہوں، میں آپ کو اویئرنیس دے رہا ہوں. بچوں کو بتانا چاہیے، اسکولوں کے اندر، کتابوں کے اندر انہیں یہ ایک چیپٹر ہونا چاہیے اس کے اوپر. اسی طرح ایک سیشنز ہونا چاہیے، سیمینارز ہونا چاہیے جہاں ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ واٹر کی امپورٹنس کیا ہے. ان چیزوں سے ان کو آگاہ کرے، ان انٹرنیشنل رپورٹ سے ان کو آگاہ کرے، اور تاکہ ان کے اندر اویئرنیس ہو، تاکہ وہ گھروں میں ان چیز کا جو ہے وہ خیال رکھ سکے. 7 پوائنٹ یہ ہے کہ باقی جو کنٹریز ہیں ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسرائیل آپ دیکھ لیں، وہ ایک ڈیزرٹ میں ایک لوکیٹڈ ایک کنٹری ہے، اور اسرائیل جو ہے اگر آپ ادھر جائیں اور اس کا اگر سسٹم اسٹڈی کرے آپ حیران ہو جائیں گے. باقی کنٹری سے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ہمارے پاس اگر ہم بلائنڈ ہے ان کے کیس اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی یہاں پر ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور آخری جو مسئلہ ہے کنٹرول پاپولیشن. جس طرح میں نے پہلے پوائنٹ میں بتایا کہ ہمیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ انٹرلنک ہے پاپولیشن کے ساتھ. اگر پاپولیشن کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے اس مسئلے کو ہم ریزولو نہیں کر سکتے. میں اگین آپ کو کہوں گا کہ یہ اس ویڈیو کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں ان سیریس ایشو سے، کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی دنیا کدھر پہنچ گئی ہے اور ہم کدھر پر کھڑے ہیں. ہم سینیٹیشن کو کنٹرول نہیں کر رہے، ہم پانی جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر رہے، ہم جو ہے ٹریفک کو کنٹرول نہیں کر رہے، جو کہ اسمال ایشوز ہیں. اس کے علاوہ بہت بڑے ایشوز ہیں. اگر ہم ان چھوٹے ایشوز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں بڑے ایشوز کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے تاکہ ہم بھی کچھ کر سکیں. تھینک یو.